باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الغربی امی البطحی الہاشمی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم ومحافلهم ومجالسهم وذكرهم وحقهم وبيانهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. صلوات عليه. حضرات گرامی قدر، عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام، عزیزو، آپ کے علم میں ہے کہ آج کی تاریخ میں 16 محرم الحرام کو اس عزا خانے میں جلوس عزا کی ابتدائی مجلس کی شکل میں یہ موقع ہر سال آتا رہا ہے، اور بحمداللہ حکم تھا تعمیل حکم آپ حضرات کی جناب میں چند لمحے کے لیے شرف حاضری ہے. ایک صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، یہ مجلس جلوس کی ابتدائی مجلس ہے، اور جہاں تک مجھے علم ہے کہ انجمن بھی غالباً آ گئی ہے، لہٰذا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے چند لمحے میں آپ حضرات کی جناب میں شرف حاضری ہے. میں نے اس مجلس کے لیے قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا، یہ آیت عالم اسلام میں بڑی مقبول ہے، بڑی معصور ہے. عالم اسلام اس آیت کو پڑھتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، اور سمجھنا بھی چاہیے. اصل میں ہم نے اس مجلس میں اس آیت کریمہ کا انتخاب اس لیے کیا ہے چونکہ اس میں حالات کا دخل ہے. آج ساری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، یہ سب کے سامنے ہو رہا ہے. جس کے جو دل میں آ رہا ہے وہ بول رہا ہے، جس کے جو خیال میں آ رہا ہے وہ کہہ دے رہا ہے. جس کا جب دل ہوا اس نے ٹویٹر پہ لکھ دیا، جس کا جو دل آیا اس نے فیس بک پہ کہہ دیا. مگر عزیزان گرامی، دیش بھی آزاد ہے، لوگ بھی آزاد ہیں، لیکن آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ایک ذات کو ٹارگٹ کریں اور اس کو اپنی کچی عقل کے اعتبار سے لکھنے کی کوشش کریں. بس ہم اپنی مجلسوں میں نہ کسی پر اعتراض کرتے ہیں، نہ کسی کو تماچے لگاتے ہیں، نہ کسی پر طنز کرتے ہیں، مگر جو دنیا میں ہو رہا ہے ہم اس سے بھی ناخوش ہیں.
اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو دنیا میں ہو رہا ہے اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ جو لوگ بھی ہمارے رسول کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں وہ گستاخیاں دو وجہوں سے خالی نہیں ہیں۔ ایک وجہ کا نام ہے جہالت، اور فرمائیے گا، اور دوسری وجہ کا نام ہے ضلالت، اور فرمانے بس ان دو وجہ ہیں، ان دو وجہوں سے خالی نہیں ہے۔ لہٰذا ہم اپنی مہذب بارگاہ سے دنیا جہان کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ کو اختیار ہے کہ آپ محمد پڑھیے، محمد لکھیے، مگر پہلے محمد سنیے، محمد سمجھیے۔ اور فرما رہے آپ کو اختیار ہے کہ آپ جو کہنا چاہتے ہیں رسول پر کہیے، جو لکھنا چاہتے ہیں رسول کو لکھیے، مگر ہمارا صرف اس ممبروں سے یہی اتنا خطاب ہے کہ بھیا ایسا ہے کہ کم از کم محمد کو پڑھنے کے لیے، محمد کو سمجھنے کے لیے بکے ہوئے میڈیا کا رخ نہ کیے۔ بھانگ کھا کے لکھی ہوئی روایتیں تمہیں محمد نہ بتائیں گی۔ غور فرمائیے گا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عظمت رسالت مآب پر مسلسل گفتگو کی ہے، لہٰذا میں دنیا کو سمجھا رہا ہوں کہ جاہلوں کی روایت سے محمد کو نہ سمجھو، قرآن کی آیت سے محمد کو سمجھو۔ ایک صلوات پڑھ لیں ذرا پر محمد وار، غور کریے گا۔ اب دیکھیں بحمد اللہ یہاں پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہیں، اسکالرز ہیں ماشاءاللہ، پردھان جی بیٹھے ہیں، علماء کرام بیٹھے ہیں۔ آج جو زمانے میں ہو رہا ہے، ہم دیکھیں توہین ممبر بھی نہیں کرتے، ہم کسی کو ممبر کے اوپر سے اب شبد بھی نہیں کہہ رہے ہیں، مگر عزیزان گرامی آج جو زمانے میں ہو رہا ہے کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، لہذا ہمارے نوجوان بھی سنیں اور ینگسٹر سنیں، یوز سنیں، نوجوان سنیں۔ وہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، اور جس کے جو دل میں آیا کہہ رہا ہے، جو دل میں آیا لکھ رہا ہے، کوئی ٹویٹر پہ آ گیا، کوئی فیس بک پہ آ گیا۔ عزیزان گرامی ہم تو صرف اپنی مجلسوں میں دنیا کو ایک ہی پیغام دے رہے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے بھائی صاحب، ابھی مسلمانوں کو ذات محمد نہ پتہ چلی تو آپ تو بہت دور کی چیز ہے، اور فرما رہے ہیں آپ تو بہت دور کی چیز ہے۔ تو لہٰذا ضرورت یہ ہے کہ محمد 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 ہونے سے پہلے عرفان محمد حاصل کیا جائے، اور یہ جانا جائے کہ جس محمد پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اور خامہ فرسائی کر رہے ہیں، یہ محمد ہے کون، ان کی کوالٹی کیا ہے، ان کی ذات کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی ویلیو کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، ان کا اسٹیٹس کیا ہے، ان کا معیار کیا ہے، ان کی بلندی کیا ہے، ان کی بالیدگی کیا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں آپ کو تبھی سمجھ میں آئے گی جب آپ دامن قرآن سے وابستہ ہوں گے۔ بکے ہوئے میڈیا آپ کو محمد نہیں بتائیں گے، بھانگ کھا کے لکھی گئی روایتیں آپ کو محمد نہیں بتائیں گی۔ آپ کو اصل محمد کی ڈیفینیشن لینا ہے تو آپ دامن قرآن تک آئیں۔ بس مجلس کا ایک پہلا جملہ یہیں سے ابتدائے کلام، آپ جیسے چاہے سنیں دنیا والوں۔ ارے محمد کو سمجھنے کے لیے بس دو ہی دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام قرآن ہے، دوسرے کا نام اہل بیت ہے۔ دو ہی دروازے، اللہم صلی علی محمد بس ایک جملے میں آیت کا ترجمہ سنیں اور ساری باتیں چھوڑ کے ایک دو جملہ عظمت رسالت پر سنیں اور اسباب رحمت سمیٹوں۔ عزیزان گرامی ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلنا الیکم رسولا، بالتحقیق ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا۔ انا ارسلنا الیکم رسولا، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا۔ دل میں آتا ہے کہوں معبود بچپن سے لے کے اب تک یہی پڑھتے آئے، رسول 313، بڑے رسول 5، صاحبان شریعت 5۔ اے معبود یہ ہو کیا رہا ہے کہ ہم نے اب جو قرآن دیکھا تو آیت مل رہی کہ ہماری طرف ایک رسول آیا، تو جو بچپن سے اب تک پڑھا 313 آئے، تو کیا جو مولوی صاحب نے پڑھایا وہ غلط ہے، یا آج جو ہمیں قرآن کی آیت بتا رہی ہے وہ غلط ہے؟ تو ہر ایک کہے گا نہیں، جو مولوی نے پڑھایا وہ بھی صحیح ہے، جو آج آپ نے قرآن میں پڑھا وہ بھی صحیح ہے، وہ جو 313 آئے یہ بھی صحیح ہے۔
یہ جو ایک آیا یہ بھی صحیح ہے، وہاں اللہ نے سب کا ذکر کیا ہے، یہاں اللہ نے انڈیویجول انفرادی طور پر ایک کا ذکر کیا ہے۔ تو میں نے کہا آخر وجہ کیا ہے؟ جب سب کا ایک ساتھ ذکر ہو گیا تو پھر انفرادی ذکر کرنے کی وجہ کیا ہوئی؟ تو سارے علماء نے بتایا کہ انڈیویجول اس لیے ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ انفرادی طور پر جیسے یہ رسول ہے ویسے بقیہ رسول نہیں ہے۔ کاش یہ جملہ پہنچے۔ دیکھیں میں قرآن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جیسے یہ رسول ہیں ویسے بقیہ رسول نہیں ہیں۔ اصلا میں توجہ کریے گا، جیسے یہ رسول ہیں ویسے بقیہ رسول نہیں ہیں۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ تو دلیل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اللہ نے جب میرے حبیب کی بات کی تو کہا ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا۔ آپ توجہ رکھیے گا، بالکل جو منتظم ہے وہ کام کریں گے اپنا، مگر اللہ نے کیا کہا کہ ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا۔ اب جو ہم نے قرآن مجید کھولا تیسرا پارہ پہلی آیت تو ارشاد ہو رہا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے۔ تو ایک طرف اللہ نے قرآن میں ایک رسول کا ذکر کیا، ایک طرف اللہ نے قرآن میں بہت سے رسولوں کا ذکر کیا، مگر جہاں بہت سے رسولوں کا ذکر آیا وہاں اللہ نے یہ بھی کہا کہ بعض سے افضل ہیں۔ اس کا مطلب قرآن نے بتایا کہ جو بعض سے افضل ہیں وہاں آپ فلسفہ سمجھیے کہ اس میں ہر رسول دوسرے رسول کے جیسا نہیں، وہ ان سے افضل، وہ ان سے بالاتر، وہ ان سے افضل، وہ ان سے آگے۔ اب یہ قرآن بتا رہا ہے کہ وہ جو رسولوں کی تعداد ہے اس میں ایک رسول دوسرے رسول جیسا نہیں۔ تو میں نے مولویوں سے پوچھا اچھا تو یہ تو ایک رسول دوسرے رسول کے جیسا نہیں، وہ ان سے افضل، وہ ان سے افضل، وہ ان سے افضل، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو یہ بتاؤ پھر ہمارا رسول تو ساری ملت نے کہا یہ سب سے افضل، بھائی ہمارا رسول تو پوری ملت نے کہا یہ سب سے افضل، تو کیا مجھے اس منبر کے فراز سے ان مومنین کو گواہ بنا کر یہ جملہ کہنے کا حق نہیں کہ میاں جب تمہارے سامنے قرآن ہے اور تم مانتے ہو کہ 312 رسول مل کر ہمارے رسول کے جیسے نہیں، کیا سنیں آپ، 312 رسول مل کر ہمارے رسول کے جیسے نہیں، تو کیا مجھے یہ کہنے کا حق نہیں کہ جب معصوم رسول میرے نبی کے جیسے نہ ہو سکے تو گنہگار ملا ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ اے بھئیہ ذرا مل کے ایک درود شریف کا نذرانہ پیش کریں تو عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ آپ دیکھیں کہا صاحب جب معصوم رسول ہمارے رسول کے جیسے نہ ہوئے تو گنہگار مولوی ہمارے رسول جیسا ہو جائے گا۔ تو عالم اسلام نے عالم اسلام نے عقیدہ ہی غلط بنا رکھا۔ ایک خطہ تو ایسا ہے جس کا فنڈامنٹل کمزور ہے، جس کی بنیادی غلط ہے، جس کا بیسی کمزور ہے۔ کہا صاحب ان کا بیسک پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے محمد کو اپنے جیسا سمجھا۔ اے بھیا قرآن اٹھا کے دیکھو، جو رسول ہو وہ ان کے جیسا نہیں ہے تو آپ تو فضول ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں جب محمد و آل محمد۔ آپ غور فرمائیے گا عزیزان گرامی، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ہلکی سی ایک سطر کا ترجمہ کیا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے انا ارسلنا الیکم رسولا، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا۔ میں نے کہا معبود انفرادی طور پر ان کا ذکر کر رہا ہے، ایک رسول بھیجا، تو اس میں کوالٹی کیا ہے کہ جو ایک آیا ہے اس کی اتنی بڑھ چڑھ کے تعریف ہو رہی ہے؟ اللہ نے کہا کوالٹی ہم بتا رہے ہیں۔ کہا کیا؟ کہا دیکھ قرآن ارشاد ہو رہا ہے بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا، مگر اس رسول کی کوالٹی یہ ہے کہ شاہدن علیکم، وہ تم سب پر گواہ ہے، عالم پر گواہ ہے، کائنات پر گواہ ہے، ساری دنیا پر گواہ ہے۔ اب سمجھ میں آیا اللہ نے ہماری طرف جو رسول بھیجا ہے اس کی عظمت یہ ہے کہ وہ سارے عالم کا گواہ بن کے آیا ہے، ساری کائنات کا گواہ بن کے آیا ہے۔ دل چاہتا عرض کروں معبود اس سے پہلے کے جو رسول تھے کیا ان کے اندر یہ خاصہ نہ تھا، یا گواہی کی صلاحیت نہ تھی، یا وہ گواہ نہ تھے؟ تو قرآن نے کہا گواہ وہ بھی تھے، گواہ یہ بھی ہیں، گواہ وہ بھی تھے، گواہ یہ بھی ہے۔ میں نے کہا معبود پھر تو ایکویل
کہ کہاں تم نے جملے پہ غور کیا؟ وہ گواہ تھے، یہ گواہ ہے۔ کہاں ہیں آپ؟ کہا صاحب وہ گواہ تھے، یہ گواہ ہے۔ شاہدن علیکم، دیکھیں لفظیں آپ کے سامنے ہیں قرآن کی۔ اللہ کہہ رہا بے شک ہم نے تمہاری طرف جو رسول بھیجا ہے اس کی کوالٹی یہ ہے، خاصہ یہ ہے، خوبی یہ ہے، حسنات یہ ہے، جمالیات یہ ہے، کمالیات یہ ہے، صفت حسنہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا اسے ہم نے کائنات کا گواہ بنایا ہے۔ معبود اس سے پہلے بھی تو رسول گواہ تھے، کہا تھے، مگر فرق ہے۔ کہ کیا مطلب؟ کہ اس سے پہلے کے رسول تھے گواہ، مگر کوئی اپنے ایریے کا، کوئی اپنے علاقے کا، کوئی اپنے لوگوں کا، کوئی اپنی قوم کا، کوئی اپنے عہد کا، کوئی اپنے زمانے کا۔ اب سمجھ میں آئی میرے رسول کی عظمت کہ اس سے پہلے کے رسول اپنے اپنے زمانے کے گواہ، مگر میرا رسول ہر زمانے کا۔ سنیں الحمدللہ، بہت اچھے سے سن رہے ہیں آپ، بات پہنچا لے جاؤں ایک دو پوائنٹ آپ تک۔ عزیزان گرامی، تو اللہ نے بتایا کہ شاہدن علیکم کے مصداق ہے، آپ سب پر گواہ ہے، کائنات کے گواہ ہے، ہر ایک پہ گواہ ہے۔ اور کہاں گواہی ہے؟ قرآن میں۔ اور اللہ نے بتایا سب پر گواہ ہے، ساری ملت پر گواہ ہے۔ اس کا مطلب جہاں تک حیات آیت جائے گی، جہاں تک دامن قرآن جائے گا، جہاں تک قرآن کی زندگی جائے گی، وہاں تک پیغمبر کی گواہی جائے گی۔ اور فرما رہے آپ، وہاں تک پیغمبر کی گواہی جائے گی۔ اچھا، اللہ نے انہیں یہ بھی کہا کہ یہ ہے کائنات کے گواہ، متوجہ ہیں؟ کائنات کے گواہ، تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہ کامن سینس ہے کہ گواہی کے معاملے میں گواہ وہی ہوتا ہے کہ جس کی نظروں کے سامنے حادثے رونما ہوں۔ گواہی میں گواہ پرفیکٹ وہی ہوتا ہے کہ جس کی نظروں کے سامنے حادثے رونما ہوں۔ اللہ نے میرے سرکار کو بنایا ہے کائنات کا گواہ، تو پھر ماننا پڑے گا کہ آسمان کا شامیانہ لگ رہا تھا، گواہ تھا، زمین کا فرش بچھایا جا رہا تھا، گواہ تھا، چراغ آفتاب اگایا جا رہا تھا، گواہ تھا، ستاروں کی قندیلیں روشن ہو رہی تھی، گواہ تھا، حور و غلمان بنائے جا رہے تھے، گواہ تھا، ارے کروبیاں کی تعداد بڑھ رہی تھی، گواہ تھا، ملکوت سماوات آ رہے تھے، گواہ تھا، جنتیں وجود میں لائی جا رہی تھی، گواہ تھا، سلسبیل کھلائی جا رہی تھی، گواہ تھا، کعبہ قوسین بن رہا تھا، گواہ تھا، ارے چرخ گوہر بار دنیا میں وجود پا رہا تھا، گواہ تھا۔ تو پھر ماننا پڑے گا کہ بھیا چھوڑو ساری باتیں، ارے کسی کا پتلا خمیر ہو رہا تھا، کسی کی نگاہیں دیکھ رہی تھی، متوجہ ہے؟ بس کسی کا پتلا خمیر ہو رہا تھا، کسی گواہ کی آنکھیں دیکھ رہی تھی، کسی کی کشتی پانی پہ چلتی جا رہی تھی، جودی پہ ٹکی جا رہی تھی، گواہ کی نگاہیں دیکھ رہی تھی، کوئی نعرے نمرودی کو گلزار کیے جا رہا تھا، گواہ کی نگاہیں دیکھ رہی تھی، کوئی بطن ماہی سے کھینچا جا رہا تھا، گواہ کی نگاہیں دیکھ رہی تھی، کوئی سینے کو کشادہ کیا دربار فرعون میں آنا چاہ رہا تھا، گواہ کی نگاہیں دیکھ رہی تھی، کوئی کلیم، کوئی مہد کے اندر کلام الہی سنا رہا تھا، گواہ کی آنکھیں دیکھ رہی تھی، کسی کے حسن کا جلوہ عام ہو رہا تھا، گواہ کی آنکھیں دیکھ رہی تھی، کسی کے لہن کا چرچا تھا، گواہ کی آنکھیں دیکھ رہی تھی، ارے کوئی بساط سلیمانی پہ پرواز بھر رہا تھا، گواہ کی نگاہیں دیکھ رہی تھی۔ گویا ازل سے لے کے ابد تک نتیجہ یہ نکلا کہ کائنات حدوث ہے، محمد قدیم ہے۔ کیا سنے آپ؟ ارے بھیا دنیا وجود میں آ رہی ہے، محمد موجود ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ بھلا کیسے ممکن ہے کہ کوئی زمانے سے اٹھے اور میرے نبی سے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اور ان سے آنکھیں ملائے؟ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ لوگ زمانے سے ہے اور زمانہ میرے نبی سے ہے۔ ایک ذرا مل کے صلوات پڑھ لیں پر محمد والی محمد۔
عزیزان گرامی جلدی سے بات سن لیں آپ، ایک دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں اور اسباب رحمت سمیٹ دوں. تو اللہ نے ارشاد فرمایا بالتحقیق ہم نے تمہاری طرف ایک رسول ایسا بھیجا ہے کہ اس کا خاصہ ہے، کوالٹی یہ ہے، خوبی یہ ہے، کیریکٹر یہ ہے کہ ہم نے اسے سارے عالم پر گواہ بنایا ہے، شاہدن علیکم کا مصداق بنایا ہے. بس یہیں پہ بات تمام کر رہا ہوں. اس کا مطلب آج میں نے آج کی اس مجلس میں قرآن مجید سے ایک جملہ آپ کی خدمت میں صرف کیا کہ میرا نبی شاہدن علیکم کا مصداق ہے. اس کا مطلب جو ساری بشریت کا خود گواہ ہو، بھلا کیسے ممکن ہے کہ کوئی اپنے گواہ کے خلاف گفتگو کر لے؟ اس لیے کہ کائنات کے گواہ کا نام محمد ہے. اب آپ سنیے، یہ خام خواہ کی باتیں ہیں اور ان لوگوں کی روایتیں ہیں کہ جنہیں محمد کی میم کا بھی عرفان نہیں. اب دیکھیے آج زمانے میں کچھ ایسے بھی افراد ہیں جو محمد مصطفیٰ پر معاذ اللہ بہتان کرتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، اور وہ الفاظ لکھ جاتے ہیں کہ جن کو جب ہم سنتے ہیں تو ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، اور شرافت والا احتجاج کرتے ہیں. ایسا بھی نہیں کہ اس میں کوئی ہنسا ہو، کیونکہ ہم لوگ تو شروع سے ہی اہنسا والے ہیں. ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے نبی نے بتایا ہے، وہی کریں گے جو امام حسین نے بتایا ہے. لہٰذا ہم جب شرافت سے اور عقل کے تقاضوں کے اعتبار سے ہم نے اعتراض کیا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، محمد ہمارے نبی کا نام ہے، ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نے قرآن سے انہیں نبی مانا ہے، معصوم مانا ہے، منصوص من اللہ جانا ہے، اپنی عقل سے پرکھا ہے، تو یہ بتاؤ تم میرے نبی پہ ایسا ویسا کیوں لکھ رہے ہو؟ تو خدا را غیر مسلموں کی آواز آئی، بھائی صاحب ہم کیا کریں، ہم نے آپ کی کتابوں میں جیسا پایا ویسا لکھ دیا. تو میں نے کہا عقل کے اندھو یہی تو ہمارا تم سے اعتراض ہے کہ جس کتاب کو تو کتاب سمجھ رہا اسے آج تک ہم نے کتاب نہ سمجھا. غور فرما رہے ہیں آپ؟ عزیزان گرامی تم نے اسے کتاب سمجھاؤ، لکھ دیا، در حقیقت وہ کتاب ہے ہی نہیں. بس زمانہ اگر اس چیز کو سمجھ لے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں. کتاب تو دراصل دو ہی ہے، ایک تو چپ کتاب ہے اور ایک بولتی کتاب ہے. جو چپ کتاب ہے وہ کہہ رہی ہے طٰہٰ ہے، مزمل ہیں، مدثر ہیں، رحمت العالمین ہیں، بہترین اخلاق و فائز ہیں. اور جو بولتی کتاب ہے اس کے لیے خود محمد کہہ کے گئے ہمارا پہلا بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد، ہم سب کے سب محمد. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی اور بحمد اللہ دیکھیں اس بچے کے نعرے نے ایک جملہ اور آپ کے میرے ذہن میں ڈالا. الحمدللہ آج 15 اگست ہے، ہمیں ناز ہے اس تاریخ پر، لیکن عزیزان گرامی جتنا ہمیں اپنے ملک کی عظمتوں پہ ناز ہے اتنا ہی ہمیں اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ کی شرافت پر ناز ہے. سنیے گا اس جملے کو، اور اس جملے کو آپ شیئر بھی کریے گا. الحمدللہ بعض ویڈیو لائیو بھی ہو رہا ہے. عزیزان گرامی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں الحمدللہ ہمیں اپنے ملک پہ ناز ہے، کیونکہ یہ دیش بھکتی کی سب سے پہلی تعلیم اگر کسی ذات نے ہمارے سینوں میں ڈالی ہے تو اس ذات کا نام محمد ہے. اور فرما رہے آپ اس ذات کا نام محمد ہے. اب سنیں نوجوان، سنیں ہمارے سارے برادران، سنیں ہمارے سرکار نے ارشاد فرمایا اور ہمارے حضور کی حدیث ہے حب الوطن نصف الایمان. وطن کی محبت آدھا ایمان ہے، وطن کی محبت نصف الایمان ہے. میں ادھر کئی دن سے تقاریر میں ہر شیعہ نے حیدر کرار سے یہی کہہ رہا تھا کہ جب 15 اگست آئے اور آپ غازی کا علم نکالو، اپنے مولا کا علم نکالو، تو اپنی دیش بھکتی کو فراموش نہ کرنا بلکہ اپنے ایک دیش کا جھنڈا بھی آگے آگے نکالنا اور دنیا کو اس بات کا یقین کرانا کہ دنیا والوں آنکھیں کھول کے دیکھ لو، ہم ہی وہ قوم ہے کہ جن کے پاس آدھا ایمان بھی ہے اور کل ایمان. ایک ذرا مل کے صلوات پڑھتے ہیں پھر محمد
حضور کی حدیث ہے حب الوطن نصف الایمان، حب الوطن نصف الایمان، وطن کی محبت آدھا ایمان ہے۔ عزیزان گرامی، اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، معلوم یہ ہوا کہ وطن کی محبت بھی ہمارے سینوں میں ہے، اہل بیت کی محبت بھی ہمارے سینوں میں ہے، تو جو وطن کی محبت ہے وہ نصف ایمان ہے، جو علی کی محبت ہے وہ کل ایمان ہے۔ عزیزان گرامی، اب آپ کی خدمت میں جلدی سے ایک بات عرض کروں تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہوا ہے کہ زمانے نے حقیقتاً محمد عربی کو نہیں پہچانا، اور زمانے سے ہمارا کیا شکوہ جب مسلمان نہ پہچان سکے۔ 6 کتابوں کو بنایا بیس، نام دیا صحائے ستہ۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ ہماری بھی سمجھ میں یہ کتابیں آتی اگر یہ رسول کے زمانے میں لکھی جاتی، زمانے کو پتہ تو چلتا کہ رسول کیسے تھے۔ اچھا، یہ ایسے بات سمجھ میں نہیں آئے گی، بالکل کلیئر کٹ بات سنیں آپ۔ پردھان جی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مجھے دیش دنیا کے زمانے پرانی باتیں بتاتے ہیں، یہاں تک بتاتے ہیں ہمارا بھی کبھی سجولی سے تعلق تھا۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ تو عزیزان گرامی، آپ یوں سن لیں، ہمارے نوجوان سنیں، سارے برادران سنیں، ہمارے ینگسٹر چھوٹے چھوٹے بھائی سنیں، کام آنے والی بات ہے۔ دیکھیں یہ جو بیسک پرابلم ہے وہ کہاں سے ہوا، اس پر غور کر لیں ایک جملے میں، بالکل وقت نہیں لے رہا ہوں، ایک جملے میں انجمن آ گئی، بالکل وقت نہیں لینا چاہیں۔ اصل میں دقت یہ ہوئی ہے سب سے بڑی، اس کو آپ مثال کے طور پہ سن لیں۔ ہم لوگ یہ سنتے آئے نا، غدر کے زمانے میں، اس سے پہلے یا اس کے بعد، بہت سے لوگ یہاں سے، ہمارے یہاں سے، اپنے علاقوں سے، اپنی بستیوں سے بہت سے لوگ پاکستان منتقل ہو گئے، وہاں چلے گئے۔ آپ دیکھیں ممبئی میں ایک جگہ بھیمنڈی ہے، وہاں جو ہم گئے مجلسوں میں تو پتہ چلا وہاں اکثر لوگ مبارک پور کے ہیں، بنارس کے ہیں۔ کب سے آپ ہے؟ غدر کے ٹائم سے، کوئی سن 57 سے وہاں پڑھا ہے۔ عزیزان گرامی، تو یہ ایک سلسلہ رہا کہ جو پرانے لوگ پرانے زمانوں میں گئے۔ آپ بتائیے، آپ کی بھی بستی سے بہت سے لوگ یہاں سے وہاں چلے گئے ہوں گے نا، پاکستان بہت سے لوگ گئے ہیں۔ اب اگر آج کے دور کا کوئی لڑکا اٹھے اور ان بزرگوں کا سفر نامہ لکھے تو کیا لکھے گا؟ غور فرمائیے، ہمیں اس دور کا کوئی لڑکا اٹھے اور ان بزرگوں کا سفر نامہ لکھے تو کیا لکھے گا؟ سوائے غلطی کے پورے سفر نامے میں کچھ نظر نہیں آئے گا، اور وہی لکھے گا کہیں نہ کہیں اس کی عقل شامل حال ہو جائے گی۔ لکھتے لکھتے زوم میں یہ بھی کہہ دے گا کہ آدھے لوگ پہلے گئے تھے، ان کا وہاں دل نہیں لگ رہا تھا تو انہوں نے وہاں سے واٹس اپ کر دیا کہ تم لوگ بھی آ جاؤ۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ جبکہ سب کو پتا ہے کہ واٹس اپ کا ایپ کس ایئر میں لانچ ہوا ہے اور کس سن میں آیا ہے۔ عزیزان گرامی، لیکن اس دور کا لڑکا اس دور کی ٹیکنالوجی اچھائی اور برائی کو شامل کرے گا، لیکن اگر حقیقی سفر نامہ آپ سے کو چاہیے ہے تو اس دور میں جو کوئی رہا ہو، متوجہ ہیں آپ؟ تو پھر ڈھونڈو، وہ آج کم سے کم 100-150 سال کا ہوگا، اسی سے پوچھو، وہ ایکچوئل بتائے گا کہ کیا کیا ہوا۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اب پرانی باتیں وہی صحیح بتائے گا جس نے نگاہوں سے دیکھی۔ اب مسلمان جو اپنی 6 کتابیں لائے ہیں، اس میں پہلی ہے بخاری، رائٹر ہے اسماعیل بخاری، تو اسماعیل تو 150-200 سال بعد حضور کے جانے کے بعد خامخواہ دنیا میں آئے۔ کاش آپ غور کریں، یہ خود آئے۔ اچھا، سب سے آخری ہے نسائی کا بھی معاملہ یہ ہے کہ جب ہمارے یہاں سلسلے میں پورا 11ویں امام کا زمانہ تھا تب یہ سمٹ گئے۔ غور فرما رہے ہیں؟ اس کا مطلب 5ویں امام کے زمانے سے، ہمارے یہاں کے 5ویں امام کے زمانے سے 11ویں امام کے زمانے تک پوری صحائے ستہ کمپلیٹ ہو گئی، 6 وہ امام اٹھ کے چلے گئے۔ اس کا مطلب ان کے یہاں کوئی سلسلہ عصمت نظر ہی نہیں آیا، معصوم کا کوئی سلسلہ ہے ہی نہیں۔ انہوں نے جب اپنا جنم لیا تو آنکھیں کھولے، تم جانتے ہو محمد کے بارے میں؟ تم بتاؤ رسول کیسے تھے، تم بتاؤ کیسے تھے، تم بتاؤ کیسے تھے، تم بتاؤ کیسے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ہر ایک سے پوچھا کیسے تھے کیسے تھے، جس نے جیسا رسول بتایا انہوں نے ویسا رسول لکھ دیا۔ بھئی یہی ہے حقیقت بھیا، اور آنکھیں کھول کے آپ سنیے، اور جس سے چاہیے آپ ڈنکے کی چوٹ پر گفتگو کر لیے، اور اٹھائیے کتاب آج بھی دیکھیے کہ پیدائش کیا ہے، وفات کب ہے، رائٹر پیدا کب ہوا ہے، رائٹر مرا کب ہے، ساری تاریخ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ سچائی تو یہ ہے کہ رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد 150-200 سال ملت خالی تخت کے چکر میں رہی، کبھی اس نے حدیث کا رخ نہ کیا۔ یہ سچائی ہے، غور فرمائیے۔ تو جب آپ نے خالی تخت و تاج کی تلاش کی ہے، حدیث کا رخ نہیں کیا،
تو ظاہر ہے آپ کا اسلام کیسا ہوگا. لیکن الحمدللہ الحمدللہ پیغمبر نے ہمیں جس سلسلے سے ملایا تھا اس سلسلے کا نام ہے امامت. اور ہمارے یہاں کسی کتاب کو اٹھائیے, کتب عربہ کو پڑھیے, ہر ایک حدیث معصوم سے سند لے کے آ رہی ہے. اب سمجھ میں آیا کہ میں زمانے کو کیوں کہہ رہا ہوں کہ گھر والے کے بارے میں اگر کسی ذات کے بارے میں جاننا ہے تو اس کے بارے میں گھر والا بتائے گا, باہر والا نہیں بتائے گا. ایک صلوات پڑھ لے بر محمد. گھر والا بتائے گا. لہذا ضرورت یہ ہے سارے جہان کے لیے کہ اگر آپ کو محمد پڑھنا ہے تو آپ باہریوں سے نہ پوچھو, گھر والوں سے پوچھو کہ سرکار کیا تھے, کیسے تھے. اور فرما رہے آپ عزیزان گرامی, گھر والا بالکل صحیح صحیح بتائے گا. اب کہو تو ہو سکتا ہے کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ گھر والا اگر بتا سکتا ہے تو گھر والی بھی بتا سکتا ہے. اور فرما رہے ہیں بے شک بتا سکتا ہے. تو آئیے ہم نے بھی ایک گھر والی کی روایت پڑھی ہے, وہ بھی آپ سن لیجئے. عظمت رسالہ سنیے, میں ایک جملہ پڑھ رہا ہوں. چلیے ٹھیک ہے, کوئی قرآن سے محمد کو مانے نہ مانے, طٰہٰ مانے نہ مانے, یاسین مانے نہ مانے, مزمل مانے نہ مانے, مدثر مانے نہ مانے, رحمت العالمین مانے نہ مانے, انک لعلی خلق عظیم مانے نہ مانے, لیکن کم از کم اتنا تو طے ہے کہ محمد کو نور ہر ایک نے مانا. غور فرما رہے ہیں آپ بھئی, یہ نور سن لیے اور سلسلہ دیکھ لیے, میں مجلس تمام کر دوں. کہ محمد کو نور ہر ایک نے مانا. اور کیا کہنا اس نور کا جو اللہ خود ہی کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ کی طرف سے آپ کے پاس دو ہی نعمت آئی ہے, یا نور آیا ہے یا کتاب مبین آئی ہے. غور کیا آپ نے؟ اب دیکھیں کتاب مبین قرآن, نور محمد کی ذات. اللہ بھی کہہ رہا نہ مانے کوئی, لیکن اب تو ساری دنیا مانے گی کیونکہ آپ گھر والی ام المومنین بی بی کی روایت ہے, کہتی ہیں کیا نوری تھے حضور, نور علی نور, پر نور, مکمل نور, ایسا نور کہ بی بی کی روایت مشہور زمانہ ہے. کہتی ہیں جب میری سوئی کبھی دن کے اجالے میں کھو جاتی تھی. سن رہے ہیں آپ؟ دیکھیں عالم اسلام کی کتاب کہ جب میری سوئی کبھی دن کے اجالے میں کھو جاتی تھی تو میں اس شب کا انتظار کرتی تھی کہ حضور آئیں اور ان کے نور کے حالے میں سوئی تلاشے. تو بھیا اب تو ساری دنیا نے میرے نبی کو نور مانا نا, ساری ملت اسلامیہ نے نور مانا. اب تو بی بی عائشہ کی روایت پڑھ لو بھیا. اب تو عظمت رسالہ سمجھو کہ وہ کہہ رہی جب میری سوئی دن کے اجالے میں کھو جاتی تھی تو میں اس شب کا انتظار کرتی تھی کہ حضور آئے اور ان کے نور کے حالے میں سوئی تلاشے. میں نے بھی اٹخیلیاں لیتے ہوئے پوچھ لیا بی بی کیا کرتی تھی؟ ملت نے چیخ چیخ کے کہا انتظار کرتی تھی, انتظار کرتی تھی, انتظار کرتی تھی. میں نے کہا ملت والو یہ تو بتاؤ کس کا انتظار کرتی تھی؟ تو ساری ملت گویا ہو یا جی محمد کا کرتی تھی. میں نے کہا عقل کے اندھو لگاؤ بدعت کا فتویٰ. ارے ہم اگر محمد کا انتظار کریں, کیا سنے آپ, ہم اگر انتظار کریں تو کہتے ہو بدعت, وہ انتظار کرے تو کہتے ہو سنت. اما ہم میں ان میں فرق کیا تھا؟ فرق اتنا ہے کہ وہ پہلے محمد کا انتظار کرتی تھی, ہم آخری محمد کا انتظار. ایک صلوات پڑھ لے بر محمد. وہ پہلے محمد کا انتظار, ہم آخری محمد کا انتظار. بس یہیں پہ فضیلت کا آخری جملہ بات تمام کر رہا ہوں. کا صاحب کرتی تھی کیا؟ کا انتظار. کس کا؟ محمد کا. کیوں؟ کہ حضور آئے اور ان کے نور کے حالے میں سوئی تلاشے. مطلب سمجھ رہے کتنا نور تھا؟ چہرہ پر نور تھا, اور نور ایسا کہ نور کا حالہ, حالے میں اجالا, اجالا ایسا کہ دن کی سوئی رات کو ملے. کیا کہنا میرے سرکار کی عظمت پر. اور خوب مسلمانوں تم نے کیا کیا لکھا ہے مگر خوب کھیلے ہو تاریخ میں. کیا کہنا ہے میرے سرکار کی عظمت پر. نور واللہ نور تھا, ہمیں اس اعتراض کوئی اعتراض نہیں ہے. تھا ہی نور, ساتے ہوتا تھا نور. اتنا ساتے تھا کہ مسلمانوں نے لکھا, بی بی عائشہ کہتے دن کی سوئی
رات کو مل رہی ہے. یہ تھا نور کا عالم. لیکن آئیے ہمارے ساتھ، جب آپ سب نور تسلیم کر رہے ہو تو آؤ ہم بھی تمہیں ایک نور والی کا بات سنائیں. عزیزان گرامی، جو نور اتنا بلند نور تھا، نوری تھا، نورانی تھا، ایک دن اسی نور کے اوپر، سنیے گا جملے کو، 300 ننگی تلواریں اندھیروں کی لٹک رہی تھیں. کاش یہ جملہ پہنچ جاتا. ایک دن اسی نور کے اوپر 300 ننگی تلواریں اندھیروں کی لٹک رہی تھیں اور نور کی جان کو خطرہ تھا. لہذا پردے والے نور کی آواز آئی، بستر والے نور کو، کیا سنے آپ؟ نہیں پہنچے بھائی. پردے والے نور کی آواز آئی بستر والے نور پر کہ میرے حبیب، سارے کے سارے اندھیرے تمہاری جان پہ بنے ہیں. 300 ننگی تلواریں لٹک رہی ہیں. اے میرے سرکار، آپ ہجرت کر جائیے. اور کر رہے ہیں آپ، ہجرت کر جائیے. اور کفار سارے کے سارے 300 ننگی تلواروں والے حضور کو دیکھ رہے، نور ہے، گھر میں ہے، موجود ہے، بستر پہ ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے ہجرت کر جائیے. میں کہوں گا میرے اللہ، کچھ کامن سینس بھی ہوتا ہے. معبود کیسے ہجرت کر جائے؟ ابھی آپ مجھے بتائیے، ساری لائٹیں بند ہو جائے، جنریٹر بند ہو جائے، اندھیرا ہوگا کہ نہیں؟ ہوگا نا. لیکن وہ جو کیمرے والی لائٹ ہے، یہ خالی جل رہی ہو تو سب کو پتا چلے گا پورے ہال میں اندھیرا ہے، مگر یہیں ایک جگہ نور ہے. اب اگر کیمرہ مین صاحب اپنا اپنا اسٹینڈ لائٹ لے کے جانے لگے تو جہاں جہاں یہ لائٹ جائے گی وہاں وہاں نور ہوگا. ہر ایک کو پتا چلے گا نور وہاں گیا، نور وہاں گیا، نور وہاں گیا. لہٰذا کیمرے کو ہر ایک پکڑ سکتا ہے کہ نور وہاں ہے، نور وہاں ہے، نور وہاں ہے. لیکن عزیزان گرامی، اللہ بھی اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے میرے حبیب ہجرت کر جائیے. اب اگر سرکار یوں ہی اٹھ کے چلے جائیں گے تو سارے اندھیروں کو خبر ہو جائے گی کہ نور کہاں ہے، کہاں ہے، کہاں ہے. لہذا اللہ نے کہا میرے حبیب ہجرت کر جائیے. تو حبیب چپ چاپ بیٹھے گا، اللہ کیا کروں، کیسے ہجرت کروں. اللہ نے اس کا بھی احترام کیا کہ اپنے بستر پہ سلاؤ. نہیں غور کر رہے ہیں آپ؟ سلاؤ تاکہ کفار کو پتہ ہی نہ چلے. اب پیغمبر مکے میں کسی کو بھی بلا کے سلا سکتے تھے، لیکن سلانا کسی ایسے ہی کو تھا کہ جس کا نور محمد کے نور جیسا. اور کیا آپ نے؟ لہذا آواز آئی میرے بستر پہ سو جاؤ، علی میرے بستر پہ سو جاؤ. اب پیغمبر ہجرت کر گئے. کفار نور کو نور ہی سمجھتے رہے، علی کو نبی ہی سمجھتے رہے. اب سمجھ میں آیا کہ جب صبح ابو جہل آیا اور وہ الٹے ہاتھ کا تھپڑ کھایا، تب اس کی عقل میں آیا کہ محمد اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے. ایک ساتھ مل کے صلوات پڑھ دے پر محمد. آپ غور فرمائیں. ارے کیا خوب شعر پڑھا کرتے تھے علامہ اظہر حسن زیدی. کہتے تھے وہ دستے چپ کی ضرب وہ منہ بد صفات کا، وہ دستے چپ کی ضرب وہ منہ بد صفات کا. بچپن میں یہ بھی کھیل تھا ایک بائیں ہاتھ کا. عزیزان گرامی، آپ دیکھیں ادھر صبح میں علی کا تھپڑ پڑا تو اس کو سمجھ میں آیا کہ جو پیغمبر نے کہا تھا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں. تو اب زمانے کو سمجھ میں آیا بھائی صاحب یہ نہ کہا کرو کہ شیعہ لوگ خالی علی علی کرتے ہیں. شیعہ لوگوں کو بتایا ہی محمد نے علی علی ہے. اور فرما رہے ہیں آپ، ورنہ تو ہم قرآن میں پڑھ کے آئے تھے ساری کائنات کا گواہ ہے محمد. کچھ نہ تھا، نور تھا. یہ نور اول ہے، یہ خلق اول ہے، یہ وجود اول ہے، یہ وجہ اول ہے. ہم تو انہی کو اول اول کہتے آئے تھے. لیکن اب ہم کیا کریں جب محمد خود ہی کہہ رہے میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں. اور فرمایا آپ نے. عزیزان گرامی، بس اسباب رحمت سمیٹ رہا ہوں. تو آپ دیکھیں سوائے مولائے مشکل کشا کے کوئی ایک نہ ملا جو بستر رسالت پر سو جائے. کوئی ایک نہ ملا. یہ علی کا بستر پہ سلانا اس بات کی علامت ہو گیا کہ بستر رسالت پر وہی سوئے گا کہ جس کا جاگنے میں تو چھوڑیے سونے میں بھی کردار محمد جیسا ہو.
عزیزان گرامی، علی کی گفتار، علی کا کردار، علی کا اخلاق، سب کچھ محمد جیسا. یہ گھرانہ ہی وہ ہے. یہ اولنا محمد کی جو دلیل ہے، یہ سب کے سب محمد جیسے. جو کردار ان کا وہی ان کا، جو اخلاق ان کا وہی ان کا، جو سیرت ان کی وہی ان کی. بات تمام کروں؟ بس دامن فضیلت کا آخری جملہ سنیں، اسباب رحمت سمیٹوں. آپ کے دوسرے امام، امام حسن علیہ السلام، آپ کے دوسرے مولا کے پاس ایک بندہ آیا اور آن کے کہتا ہے، حضرت ایک سوال کا جواب ہے. امام نے کہا درکار ہے. کہا پوچھو. کیا جواب چاہیے؟ پوچھو. کہتا ہے آپ کے نانا کے بارے میں پوچھنا ہے، رسول کے بارے میں پوچھنا ہے. امام نے کہا آپ کی تعریف؟ کا میں صحابی رسول ہوں. کہا اچھا کیا پوچھنا ہے؟ پوچھو. کہ ایک سوال لے کے آئے ہو. اچھا دیکھیں، جو سوال کرنے آیا ہے وہ صحابی ہے، اس نے 40 برس حضور کو دیکھا ہے، اور جس سے حضور کے بارے میں سوال کرنے آیا ہے وہ نواسا ہے. نواسے کی 8 سال کی ایج میں رسول دنیا سے چلے گئے ہیں. تو نواسے نے 8 سال اپنے نانا کو دیکھا ہے، صحابی نے 40 سال دیکھا ہے. مگر آپ یہیں سے اندازہ لگائیں، یہ 8 سال کہاں، وہ 40 سال کہاں. مگر دیکھا اس نے بھی ہے، دیکھا انہوں نے بھی ہے، مگر پوچھنے وہی آیا ہے جس نے 40 برس دیکھا ہے. اب تو زمانہ محمد سمجھے بھیا. یہیں سے اسی روایت سے کہا صاحب حضور ایک بات پوچھنا ہے. کہ کس کے بارے میں؟ نانا کے بارے میں. آپ کے کیا پیار آپ پوچھنا ہے؟ کہ میں صحابی ضرور ہوں مگر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. کیا؟ کہا یہ بتائیے آپ کے نانا رسول اللہ کی بھویں جدا جدا تھیں یا ملی تھیں؟ اور فرما رہے ہیں رسول کی بھویں اوپر والی جدا جدا تھی کہ ملی تھی؟ رسول کی بھویں ملی تھی کہ جدا جدا تھی؟ امام نے کہا میں تجھے بتاؤں گا نہیں کہ کیسی تھی، لیکن میں تجھے مطمئن کر دوں گا کہ کیسی تھیں. غور فرما رہے ہیں آپ. اب عزیزان گرامی آ کے صحابی پوچھتا ہے کہ بھویں کیسی تھیں؟ وارث نہج بلاغہ نے کیا فصیح جملہ کہا. ارے ہماری اس جملے پر جانے قربان. امام نے ارشاد فرمایا عقل کے اندھے ہم سے پوچھتا ہے رسالت کی بھویں کیسی تھی، تو سن میں تجھے بتاؤں گا نہیں، لیکن ہاں اگر جاننا چاہتا ہے کہ کیسی تھی تو لے میرے چہرے کو دیکھ لے. اور کیا؟ لے میرے چہرے کو دیکھ لے. ارے امامت کا یہ کہنا سارے زمانے کے لیے ایک انقلابی جملہ ہو گیا کہ امام حسن نے بڑھ کے دنیا کو بتایا کہ آپ پہچان لو ہم سیرت میں ہی رسول کے جیسے نہیں ہیں، صورت میں بھی رسول کے جیسے ہیں. ایک صلوات پڑھ لے محمد. بس عزیزان گرامی تقریباً 40-42 منٹ میں نے آپ کا لے لیا. بس 3-4 منٹ کی زحمت اور اسباب رحمت سمیٹ رہا ہوں، گفتگو تمام کر رہا ہوں. تو یہ میرے نبی کا کمال ہے. مگر عزیزان گرامی پھر وہی بات کہ اگر ہمارے نبی کو دنیا سمجھنا چاہتی ہے تو میں بڑے ادب و احترام سے ساری دنیا کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ اصل محمد، سچ میں محمد، ریئل میں اگر آپ کو محمد جاننا ہے تو آپ دامن قرآن کا رخ کریں. آپ کو صحیح معنوں میں پتہ چلے گا کہ محمد ہے کیا. اگر آپ قرآن تک نہیں آ سکتے تو آپ سیرت آل محمد دیکھ لیں، گھر والوں کو دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ رسول کیسا تھا. کیونکہ سارے کے سارے گھر والے ان سب کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں. کسی گھر والے کا بڑھ کے جہاد بتاتا ہے کہ محمد کیسے تھے، کسی گھر والے کا حلم بتاتا ہے کہ محمد کیسے تھے، کسی گھر والے کا تقوی بتاتا ہے کہ محمد کیسے تھے، کسی گھر والے کا صبر بتاتا ہے کہ محمد کیسے تھے، کسی گھر والے کی عبادت بتاتی ہے کہ محمد کیسے تھے، کسی گھر والے کا علم بتاتا ہے کہ محمد کیسے تھے. عزیزان گرامی میں کیا گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کروں، بس گھر والے کو دیکھتے جاؤ محمد شناسی ہوتی جائے گی. غور فرما رہے ہیں آپ. اور عزیزان گرامی گھر والوں پہ ہماری جانیں قربان کہ جنہوں نے محمد کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. بس عزیزان گرامی آج 16 محرم ہے، سوچا تھا مسائل پڑھ دوں گا زیادہ، لیکن عزیزان گرامی تقریباً 5-6 مجلسیں ابھی مجھے پڑھنا ہے رات تک میں، یہاں سے لے کے اعظم گڑھ تک، لہٰذا بہت جلدی بات سمیٹ رہا ہوں. عزیزان گرامی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں آج 16 محرم ہے. 11 محرم وہ تاریخ تھی جب اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ کربلا سے رخصت ہوا ہے.
اور رخصت کیا ہوا ہے؟ قافلہ لے جایا گیا ہے۔ یہ ہمارے برادران ہیں، آپ ان سے پوچھئے تو ہمیں وہاں زیارتوں پہ بھی ملے ہیں، بڑی مدد کی ہے، بڑی کمک کی ہے، حوصلہ دیا ہے، زیارتیں کرائی ہیں۔ آپ کے جو مولانا اشرف پڑھے ان سے بھی پوچھئے۔ عزیزان گرامی، 11 محرم کو قافلہ کربلا سے کوفہ گیا ہے۔ اللہ وہ دن لائے کہ آپ بھی زیارتوں پہ جائیں۔ جس وقت آپ کربلا سے کوفہ جائیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کب کوفہ آ گئے۔ میں بہت زیادہ بتاؤں تو اگر آپ کربلا سے کوفہ جائیں تو آپ کو 1 گھنٹہ، میں کہتا ہوں 2 گھنٹہ زیادہ سے زیادہ لگے گا کربلا سے کوفہ جانے میں۔ لیکن عزیزان گرامی، میں آپ سے انصاف چاہتا ہوں، سوچو کیسا دور تھا، کیسے لوگ تھے، راستے میں کتنی رکاوٹیں اور کتنی تکلیف تھی کہ جو قافلہ 11 محرم کو صبح کربلا سے چلا ہے وہ 13 محرم کو کوفے کے باہر کھڑا ہے۔ اللہ اکبر، 13 محرم کو کوفے کے باہر کھڑا ہے۔ عالم یہ ہے کہ بی بی نے عماری سے بالوں کو ہٹا کے سجاد سے پوچھا، میرے لال یہ تاخیر کیوں ہے؟ تو جھکے ہوئے سر توقے گرابار میں اٹھا اور نظروں نے اٹھ کے ایک جملہ پھوپھی سے حسرتوں والا کہا، پھوپھی اماں تاخیر کا سبب نہ پوچھو۔ کہا میرے لال بتاؤ تو کیوں تاخیر ہے؟ سجاد نے رو کے کہا، اس شہر کی آئینہ بندی ہو رہی ہے۔ سمجھے آپ جملہ؟ اس شہر کی آئینہ بندی ہو رہی ہے، جگہ جگہ آئینے لگا لگا کے سجائے جا رہے ہیں تاکہ ایک ایک آئینے کے ذریعے سے ہر ایک کو قیدیوں کا تماشا دیکھنے کو مل جائے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں یہاں سادات بیٹھے ہیں، مومنین بیٹھے ہیں، اللہ آپ کے گھروں میں پردہ سلامت رکھے۔ میں صرف ایک فقرہ زینب کی غربت کا سنانا چاہتا ہوں، اب وہ فقرہ سن لیں۔ عزادارو، آپ کا گھر ہے، آپ کا صحن ہے، آپ کا سامنے عزا خانہ ہے، آپ کے سامنے مسجد ہے، آپ لوگ بیٹھتے ہیں۔ آپ کے گھر کے صحن میں بھی جب زنانی مجلس ہوتی ہے تو ہمارے گھر کی عورتیں بالوں کو چھپا کر سر پہ ردا ڈال کر آپ کی موجودگی میں باہر نکلتی ہے، اس عزا خانے سے اس عزا خانے، اس عزا خانے سے اس عزا خانے۔ حالانکہ انہیں بڑا یقین ہوتا ہے یہاں ہمارے سارے بھائی ہیں، ہمارے چچا ہے، میرا باپ ہے، ہمارا بھرا کنبہ ہے، ہم یہاں سے وہاں جا رہے ہیں، یہ ہمارا محلہ ہے، یہ ہمارا علاقہ ہے، یہ ہمارے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ خدا نہ کرے کوئی اپنے ایسے مانوس علاقے میں اس عالم میں آئے کہ سر پہ چادر نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ کاش یہ جملہ پہنچا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، شہزادی زینب نے یہ جملہ سنا، ہاتھ جوڑ کے کہا، سجاد میں نہ جاؤں گی، سجاد میں نہ جاؤں گی، سجاد مجھ سے جایا نہ جائے گا۔ سجاد تمہیں پتہ ہے ٹھیک 21 سال پہلے ہم اس شہر میں کبھی امیر وقت، امیر کوفہ مولا حضرت علی کی بیٹی کی حیثیت سے سارے شہر کی عورتوں کو درس دیتے تھے، اے سجاد شہر وہی ہے، زینب وہی ہے، مگر کل زینب ردا میں تھی، آج سر پہ چادر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزوں پر ایک فقرہ سنیے، میں مجلس تمام کر دوں۔ اصل میں بی بی یہ جملہ نہ کہتی، مگر شہزادی نے جملہ کیوں کہا؟ آپ اس کی ذرا دیر کے لیے اس کی تہ میں چلے جائیں کہ بی بی نے جملہ کیوں کہا۔ اصل میں جب مولائے کائنات جنہیں سن 40 ہجری میں ضربت لگائی گئی اور کوفے میں مسجد میں شہید کیا گیا، سن 40 کے زمانے سے پہلے ایک دن مولا کوفے میں خطبہ دے رہے تھے۔ خطبہ دیکھتے دیکھتے 2 بچوں پہ نظر پڑی، خطبہ روک دیا۔ خطبہ روک کے کہا، میرے لال جب خطبہ ختم ہو جائے تو مجھ سے پوچھنا کہ میں کیا کہہ رہا تھا، یاد دلانا، میں تمہیں بتاؤں گا۔ یہ کہہ کے علی نے پھر خطبہ جاری کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب خطبہ ختم ہوا، بچوں نے ہاتھ جوڑے، بابا آپ کچھ کہنا چاہتے تھے؟ علی نے کہا ہاں، مسجد کے باہر بتانا۔ مسجد کے باہر شہزادے آئے، کہا بابا آپ کچھ کہنا چاہتے تھے؟ علی نے کہا ابھی مومنین نے چلے جانے دو پھر پوچھنا۔
مومنین چلے گئے، صحن خانہ میں آ گئے، کہا بابا آپ کچھ پوچھنا چاہتے تھے؟ علی نے کہا ہاں، مومنین کے سامنے میں نے اپنی بیٹی کا نام لینا مناسب نہ سمجھا۔ حسنین مجھے زینب کے بارے میں بات کرنا ہے۔ بچوں نے ہاتھ جوڑے، ہاں بابا کیا کہنا ہے زینب کے بارے میں؟ کہیے۔ علی کی آنکھوں میں اشکوں کا سیلاب آیا، رو کے کوفے کا حاکم علی کہتا ہے حسنین میں یہ چاہتا ہوں ایک دفعہ میری زینب کو میری زندگی میں کوفے میں لے آؤ، میں حاکم شہر ہوں، میں حاکم کوفہ ہوں، میری زندگی میں میری بیٹی کوفے لے آؤ۔ حسنین خوش ہو گئے، آمادہ ہو گئے۔ 18 بھائیوں کی بہن اپنے وطن ہے۔ کوفے سے زینب کے 18 بھائی پہنچ گئے۔ دق الباب ہوا، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، نکلی علی کی بیٹی، بھائیوں کا چہرہ دیکھا، دل خوش ہو گیا۔ کہا میرے بھائیوں کوئی بات نہیں، ہاتھ پکڑ کے گھر میں بلایا، کہ پہلے بیٹھ جاؤ۔ حسنین کچھ کہنا چاہ رہے تھے کہ زینب نے کہا کوئی بات نہیں ہوگی، دسترخوان چن دیا، کہ پہلے زینب کے دسترخوان پہ بیٹھو۔ اللہ اکبر! ارے ہر بہن بھائی کو بے پناہ چاہتی ہے، بھائیوں کو بٹھا لیا کہ ہم کوئی بات نہیں کریں گے، پہلے دسترخوان پہ بیٹھیے۔ زینب کے بھائی بیٹھ گئے، ابھی دسترخوان پہ بیٹھے تھے، حسن حسین سے کہتے تم کہہ دو، حسین حسن سے کہتے آپ کہو۔ عزیزان گرامی ابھی دونوں بھائی یہ باتیں کر رہے تھے، زینب نے ہاتھ جوڑا، میرے بھائی کیا مجھ سے کچھ چھپایا جا رہا ہے؟ دونوں بھائی ایک زبان ہو کے بولے نہیں زینب، وہ بابا نے کوفے بلایا ہے، بازاداروں یہ سننا تھا بیٹی کے سر سے، زینب کے سر سے ردا گر گئی، آنکھوں سے آنسو۔ حسنین تڑپ گئے، کہا زینب یہ رونے کا مقام تو نہیں ہے، رو کیوں رہی ہو؟ زینب تمہارے بھائی ہیں، محمل ہے، اماری ہے، پردہ ہے، 18 بھائی ہے، غازی ساتھ میں ہے، اے روتی کیوں ہو؟ بس زینب نے ایک جملہ کا اس لیے نہیں روتی کہ 18 بھائی ہے، پردہ ہے، اماری ہے، روئی اس لیے ہوں کہ مجھے اماں کا وہ جملہ یاد آ گیا کہ اماں نے کیا کہا تھا؟ زینب کہتی اماں نے کہا تھا زینب جب تیرا پہلا بلاوا کوفے سے آئے تو سمجھ لینا اجڑنے کے دن آ گئے۔ اللہ اکبر! عزادارو خوب روئی علی کی بیٹی، آمادہ سفر ہو گئی۔ اب کون گھر سے نکل رہا ہے؟ حاکم شام، خلیفہ چہرم کی بیٹی۔ معمولی بات ہے، مگر عزیزان گرامی بلایا کس نے ہے؟ علی نے۔ مگر جب آگے بڑھی، کسی نے زانو بڑھایا، کسی نے بازو بڑھایا، کسی نے زینب کو سوار کیا، پردے ہیں، اماری ہے، محمل ہے، اور آگے آگے ایک شیر سا بھائی ہے جو گھوڑا دوڑاتے ہوئے جا رہا ہے، کہہ رہا ہے دکانیں بند کر دو اس لیے کہ علی کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے۔ کبھی سواری کے پیچھے جا کے کہتا کوئی آگے نہ آئے کیونکہ آگے علی کی بیٹی کی سواری جا رہی ہے۔ اللہ اکبر! مگر جب زینب کی ہماری پہلی بار کوفے میں آئی تو علی نے کہا بیرون کوفہ قافلہ روک دینا، علی زینب کے استقبال میں آئے گا۔ اے عزادارو حاکم کوفہ علی اپنی بیٹی کے استقبال میں آئے، 18 بھائی ساتھ تھے۔ زینب نے یہ عزت افزائی دیکھی کہ بابا آپ کا شکریہ، آپ نے بیٹی کو وہ عزت دے دی۔ ارے شان سے کوفے میں لائی گئی شہزادی، کوفے کی عورتوں کو کوفے میں درس قرآن دیتی، درس احکام دیتی، درس اخلاق دیتی، پردہ سکھاتی۔ مگر ہاں عزادارو یہ سن 40 تھا، مگر سن 61 میں زینب ارے جب اجڑ کے کربلا سے کوفے آئی تو آج کوئی استقبال کرنے والا نہ تھا۔ ارے جیسے ہماری داخل کوفہ ہوئی، کسی نے پتھر، کسی نے کھجورے، کسی نے گرم پانی، کسی نے شعلہ، تڑپ گئی زینب، نجف کا رخ کیا، اے بابا آج تمہارے شہر نے زینب کی کیا پذیرائی کی؟ کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی صدقے کی کھجوریں پھینک رہا۔